زیلنسکی کی سفارتی جنگ، ٹرمپ سے ٹکراؤ، برطانیہ سے نئی امیدیں۔ ناظرین، عالمی سیاست میں ایک زبردست موڑ۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت جملوں کا سامنا کر رہے تھے اور اگلے ہی دن برطانیہ میں نئی سفارتی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے۔ آخر زیلنسکی کے حالات اتنے مشکل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا امریکہ واقعی یوکرین سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اور کیا برطانیہ اب یوکرین کا نیا سب سے بڑا اتحادی بننے جا رہا ہے؟ آئیے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ میں ہوں کیسر عزیز اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کیسر عزیز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سب سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، زیلنسکی بمقابلہ ٹرمپ۔ زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس آمد اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بہت ہی زیادہ کشیدہ رہی، انتہائی کشیدہ رہی، اور تاریخ 28 فروری 2025 کو ایک ایسی ملاقات جو سفارتی طور پر تاریخی مگر انتہائی کشیدہ رہی، امریکی سیاست کے بڑے کھلاڑی ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ایسا کیا ہوا کہ زیلنسکی کو قبل از وقت اٹھ کر جانا پڑا؟ Dozens of people gathered outside Downing Street in central London to show support for Ukraine on Saturday, where President Zelensky is expected to meet with British Prime Minister Keir Starmer. According to Associated Press, Zelensky is in London ahead of a summit organized by Starmer with other European leaders on Sunday. The summit will welcome leaders from France, Germany, Denmark, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Turkey, Finland, Sweden. ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، ان کو بغیر کھانا کھائے وہاں سے جانا پڑا، مگر زیلنسکی فوراً پہنچے کہاں؟ لندن میں جب وہ پہنچے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روڈوں پر عوام نے ان کے لیے بڑے بڑے بینرز اٹھائے اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا اور اہم ملاقات کی۔ برطانیہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، ہم عالمی استحکام اور جمہوریت کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا۔ کیا یہ ملاقات یوکرین کے لیے نئی امید ثابت ہوگی؟ کیا برطانیہ امریکہ کے کمزور ہوتے ہوئے کردار کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ یوکرین کہاں کھڑا ہے؟ یہ صورتحال یوکرین کے لیے کئی سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ کیا زیلنسکی اب یورپی طاقتوں پر زیادہ انحصار کریں گے؟ کیا ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو یوکرین کی جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا برطانیہ امریکہ کی جگہ یوکرین کا سب سے بڑا اتحادی بن کر ابھر سکتا ہے؟ ناظرین، یہ ایک نازک موڑ ہے۔ یوکرین کی جنگ اب صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ کیا زیلنسکی کی سفارتکاری کی چالیں ہیں وہ یوکرین کو بچا لیں گی، یا امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات یوکرین کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یوکرین کو امریکہ کے بجائے یورپ پر انحصار کرنا چاہیے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اپنی رائے کا ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یوکرین کے وزیر اعظم کو اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ لندن میں اس پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان کی آمد، اور امریکہ کے جو صدر تھے ان کا جو رویہ تھا یوکرین کے صدر کے ساتھ، اس پر برطانیہ میں بھی بہت زیادہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، پروٹیسٹ کیا گیا۔ لیکن اس وقت یورپ جو ہے وہ اپنے اتحادی اور اپنے بولدرینہ ملک یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جبکہ پیوٹن نے یہ جنگ یوکرین پر 3 سال سے نافذ کی ہوئی ہے۔ یوکرین اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور یوکرین کے ایک بڑے حصے پر روس کا قبضہ ہونے کے بعد بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی جو ہیں وہ ہمت نہیں ہار رہے
اور وہ سفارتکاری کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ وہ ایک طاقت بنے، جبکہ امریکہ کے صدر نے ان کو دو ٹوک بتا دیا کہ آپ تیسری عالمی جنگ چھیڑنے جا رہے ہو۔ کیا زیلنسکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، اور اس قسم کے جملے اور ٹکراؤ کی ایک سچویشن پیدا ہو گئی، جبکہ نائب امریکی صدر نے بھی ان سے بڑے تلخ لہجے میں بات کی اور ان سے کہا کہ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، آپ امریکہ کو حکم نہیں دے سکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ امریکہ کو حکم دیں۔ لیکن دوسری طرف برطانیہ نے ہاتھ تھاما یوکرین کا، اور یوکرین کو اس میدان جنگ میں نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ان کا ساتھ دیا، اور جبکہ زیلنسکی کے ساتھ ان کی بادشاہ جو ہیں چارلس، ان کی بھی ملاقات متوقع ہے۔ اور اس موقع پر اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، یہ ایک نازک موڑ ہے۔ یوکرین کی جنگ، اب جو جنگ ہے وہ صرف جنگ نہیں رہی ہے بلکہ سفارتی محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے، اور زیلنسکی اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپ زیلنسکی کے لیے کیا کرتا ہے، اور زیلنسکی جو ہے وہ یورپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین جو یوکرین ہے وہ آپ کو پتہ ہے معدنیات سے مالا مال ہے، پتہ نہیں کتنے % معدنیات وہ روزانہ کے اس پر دے رہا ہے امریکہ کو اور برطانیہ کو۔ لیکن امریکہ جو ہے، امریکہ میں جو صدر ٹرمپ آئے ہیں ان کی نئی پالیسیز میں تھوڑا سا ایشوز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت برطانیہ سمیت تمام یورپ جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیز سے پریشان ہے۔ ناظرین میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید میرے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔